سوال یہ ہے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا ایسے شخص کے لیے جس کو بیداری کا یقین نہ ہو درست ہے یا نہیں؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور سو گیا اور اسے یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤں گا اور عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تو کیا ایسے شخص کے لیے سونا مکروہ ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے سونا مکروہ ہے جسے یقین نہ ہو کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ جائے گا اور عشاء کی نماز پڑھ لے گا۔ وَيُكْرَهُ النَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَفِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔ شروع دن میں سونا، صبح کے وقت سونا مکروہ ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ وقت میں نفل کی تکمیل کا حکم۔ ایک نابینا شخص ہے، انہیں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ نفل کی نماز شروع کرنے میں اور درمیان نماز میں صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ پہلے ہی شروع کر دیں کہ طلوع صبح صادق سے پہلے نماز نفل مکمل کر لیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نفل کی تکمیل ہو رہی ہے، آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نابینا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ صبح صادق ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت نفل شروع کر دیتا ہے اور دوران نفل صبح صادق ہو جاتی ہے، حالانکہ صبح صادق کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، تو کیا اس کا یہ نفل ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت فجر کی سنت کے علاوہ باقی کوئی نفل پڑھنا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ جو صورت بیان کی گئی ہے نابینا کی، اس کی نماز البتہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی نماز اس وقت ہو رہی ہے جبکہ صبح صادق طلوع ہو رہی ہے۔ دوران نماز صبح صادق طلوع ہو گئی تو اس کی نماز ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز کو نفل ہی کی صورت میں مکمل کرے، لیکن احتیاط یہی ہے اس کے لیے کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے جس میں پتہ چلے کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ نماز کی حالت میں سطر نظر آنے کا حکم۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا کرتا کمر تک تھا اور لنگی پھٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ران کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، تو اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ نماز پڑھ رہا تھا، کرتا اس کا کمر تک ہے، لنگی پھٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ران کا کچھ حصہ نظر آ گیا جو کہ سطر میں سے ہے، تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ران کے چوتھائی حصہ سے کم نظر آ گیا تو نماز ہو گئی، اگر ران کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ نظر آ گیا تو پھر نماز نہیں ہوئی۔ ران کے چوتھائی حصے سے کم اگر نظر آ گیا تو نماز ہو گئی، اور اگر ران کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ نظر آ گیا تو صحیح نہیں ہے۔ قلیل الانکشاف عفو لأن فیہ بلوى ولا بلوى فی الکثیر فلا یجعل عفوا الربع۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نظر آ جانا تو معاف ہے، اس لیے کہ اس میں بلوہ ہے، یعنی کہ ابتلا ہے، اور ولا بلوہ فی الکثیر، کثیر میں کوئی ابتلا نہیں ہے۔ کثیر میں اگر ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا چوتھائی یا اس سے زائد ران کا حصہ نظر آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ قوما سے سجدہ میں جانے کا طریقہ۔ قوما سے سجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سہارے کے ساتھ یا بغیر سہارے کے؟ یعنی جب انسان سجدے میں جا رہا ہوتا ہے تو سجدے میں کیسے جائے؟ کیا سہارا لگا کر سجدے میں جا سکتا ہے یا سہارے کے بغیر جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے جس طرح بھی جانے میں سہولت ہو اس طرح جا سکتا ہے، کیونکہ جانے والے نمازی ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، بعض جوان ہوتے ہیں، بعض تندرست ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں۔ البتہ جو سجدہ میں جانے کا سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، اس کے بعد ہاتھ رکھے، اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کے لیے جھکے۔ پہلے زمین پر گھٹنے رکھے، پھر اس کے بعد زمین پر ہاتھ رکھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کے لیے جھکے۔ حدیث ہے عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال
رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ جیب میں تصویر رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ کارڈ وغیرہ میں تصویر رہتی ہے، اس کو اگر کوئی جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں، مکروہ ہوگی یا غیر مکروہ، خواہ اوپر کی ہو یا نیچے کی۔ جیب میں کارڈ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، ان پر تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر جیب میں یہ کارڈ وغیرہ رکھ کر نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی یا غیر مکروہ ہوگی، خواہ تصویر اوپر کی طرف ہو یا نیچے کی طرف ہو، تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔